السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دمشق میں رہا کرتے تھے اور صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے، یعنی اس مسجد کا نظام جو ہے وہ میرے سپرد کر دیا جائے۔ اسی غرض سے آپ اس مسجد میں اعتکاف جو کرتے تھے اس میں آپ نے اضافہ فرما دیا، یعنی زیادہ دیر مسجد میں ٹھہرنے لگے اور عبادت میں مشغول رہتے، لیکن لوگ جو تھے وہ آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ 1 سال گزر گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے کہ آپ کو ایک غیب سے ندا آئی، ایک آواز آئی کہ اے مالک اب تجھے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ آواز سننے کے بعد حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 1 سال تک اپنی اس گزشتہ عبادت پر شرمندگی محسوس کرتے رہے، اور اس دورانیے میں جو آپ نے عبادت کی وہ بالکل خلوص نیت کے ساتھ اپنے دل کو بالکل ریاکاری سے دور کر کے آپ نے عبادت کی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ صبح کے وقت ایک مجمع اکٹھا ہوا، لوگ آئے اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ مسجد کا نظام جو ہے وہ تھوڑا صحیح نہیں ہے، تو کیوں نہ اسی شخص کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سب اس بات پر متفق ہوئے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ اس کے بعد وہ سارے لوگ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور ان سے یہ عرض کی کہ ہم آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی لوگوں کی تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، جب میں اس غرض سے عبادت کر رہا تھا کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے تو کوئی میری طرف توجہ بھی نہیں کرتا تھا، اور اب جب کہ میں نے صرف تیرے لیے عبادت کی ہے تو تو نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو بھیجا اور یہ مجھے مسجد کا متولی بنانے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزید کچھ یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تیری عظمت کی قسم اب میں یہ ذمہ داری قبول نہیں کروں گا، اور نہ ہی اب میں اس مسجد سے باہر نکلوں گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر سے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ ریاکاری جو ہے، دکھلاوے کی عبادت جو ہے، وہ دنیا میں بھی کام آئے یہ ضروری نہیں ہے، اور آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے وہ عبادت کسی صورت میں بھی کام نہیں آ سکتی۔ یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اس فائدے کا کیا فائدہ جو قیامت والے دن ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے۔ ناظرین، میں اب آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں جس سے ہمیں ریاکاری کے متعلق پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر بری چیز ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو
راہ نہیں دیتا۔ ناظرین، اس آیت کریمہ سے بالکل واضح ہو گیا کہ ریاکاری کے ساتھ کیا جانے والا عمل ہمیں کسی کام بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی ریا یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ ریاکاری جو ہے وہ کس قدر بری چیز ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ابھی ایک جملہ میں نے بولا کہ ایسے فائدے کا کیا فائدہ جو قیامت والے دن ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اس فائدے سے کیا مراد ہے؟ یعنی دنیا میں مثال کے طور پہ کوئی اس وجہ سے نماز پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو نمازی کہتے ہیں۔ کوئی عالم علم حاصل کرے اس وجہ سے کہ لوگ عالم کہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو عالم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ریاکار کی مراد بعض اوقات دنیا میں پوری ہو جاتی ہے، جو وہ سوچتا ہے وہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، ہوتا یہ فائدہ ہی ہے اس کے لیے، لیکن یہ فائدہ وہ نہیں ہے جو حقیقی فائدہ ہے، یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث پاک ہے جس میں ہمیں یہ بات بالکل سمجھ آ جائے گی کہ ریاکاری سے ملنے والا فائدہ جو ہے وہ حقیقتاً نقصان ہے، نہ کہ فائدہ۔ کیسے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا، اور 3 لوگ اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے۔ ان 3 لوگوں میں کون کون سے لوگ شامل ہوں گے؟ آئیے سنتے ہیں۔ ان میں ایک ہوگا قاری قرآن، ایک ہوگا مالدار شخص، اور ایک ہوگا شہید۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو قاری ہے، جس نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ کیا تجھے میں نے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں میرے رب، تو نے سکھایا، اس طرح کا مفہوم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا پھر تو نے اس پر کتنا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے دن رات تلاوت قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی یہی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمل تو نے اس وجہ سے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور دنیا میں تجھے قاری قرآن کہہ لیا گیا۔ اس کے بعد مالدار کو بلایا جائے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنی نعمتوں کے متعلق اس سے سوال کرے گا، تو وہ مالدار کہے گا کہ یا اللہ بالکل تیری نعمتیں مجھے ملیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ارشاد فرمائے گا پھر تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے صلہ رحمی کی اور تیری راہ میں صدقہ دیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، یہ سب تو نے اس وجہ سے کیا کہ لوگ تجھے کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، اور تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ اسی طرح شہید سے بھی سوالات ہوں گے، جواب وہ بھی یہی دے گا کہ میں نے تیری رضا کے لیے جہاد کیا، شہید ہوا۔ اللہ شاہ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی یہی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو اس وجہ سے جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، بہادر کہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دنیا میں تو ان لوگوں کو فائدہ ملا، اس قاری کو قاری قرآن کہا گیا، اس مالدار کو سخی کہا گیا، لیکن قیامت والے دن کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ تو تمہیں کہہ لیا گیا، اب یہاں پر قیامت والے دن تمہارے پاس کیا موجود ہے؟ تو اسی طرح ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم اپنے اعمال پر غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں، ہماری دن رات کی کوششیں جو ہیں وہ قیامت والے دن جو ہے نا وہ ہمارے منہ پہ مار دی جائیں، اس وجہ سے کہ اس کا صلہ تو تمہیں دنیا میں دے دیا گیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے بھی نہیں کرنا۔ صرف ایک وہی واحد ذات ہے جس سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں اجر عطا فرمائے، جو ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ باقی دنیا داروں کے لالچ میں پڑیں گے، دنیا والوں کو خوش کرنے کی طرف جائیں گے، تو دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی رضا کے خاطر ہر نیک اور جائز کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔